ہندوستان کا ہاتھ ہوا تو آپ مذمت کریں گے اس چیز مذمت کریں گے ہم ہندوستان کا مذمت کریں گے ہم اس شخص کا مذمت کریں گے ہر ملک کا مذمت کریں گے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلائے گا جو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ولی الرحمان حامی وائس آف نارتھ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سوالات ہوں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے اوپر، گلگت بلتستان کے حالات کے اوپر اور کچھ ایسے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر الزامات ہیں جن کے اوپر سوالات ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ کامریڈ بابا جان۔ بہت شکریہ کامریڈ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے، وقتاً فوقتاً آپ جڑتے رہتے ہیں۔ کامریڈ، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گلگت بلتستان کے اندر جو حالات ہے اس وقت، جو گزشتہ دنوں ایک واقعہ بھی ہوا سی پی او کے باہر، آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آیا یہ جی بی پولیس کی نااہلی ہے یا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کامریڈ بابا جان؟ ولی الرحمان حامی صاحب اور نارتھ ٹی وی کا بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے خود بتایا، جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے فائرنگ ہو رہا ہے اور 2 دن پہلے وہاں سے کیمرے غائب ہو رہے اور جناب وہاں سے دندناتے ہوئے دن دہاڑے کتنے بڑے جو ہے مسلح دستوں کے ساتھ، محافظوں کے دستوں کے ساتھ چلنے والے عالمی دین قاضی نثار پر حملہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو نامعلوم ہے اب بچے کو معلوم ہو گیا ہے۔ یہ جو 1988 سے اب تک کا یہ کھیل کھیلا گیا ہے اس کا تسلسل ہے۔ جب بھی ہمارے زخم بھر جاتے ہیں، ہم خوشیوں کی طرف جاتے ہیں، ہم سکون سے بیٹھنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے 20 لاکھ مظلوم بے کس عوام، پھر ان کے زخموں کو ہرا کیا جاتا ہے اور اس میں مرچ اور نمک ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ ہندوستان سے کیا جاتا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی جو آپریشن سندور اور اس طرح جو کوئی ہندوستانی کی جو دھمکی کی بات کی، اور ان کی دھمکی کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان، کرگل، لداخ اور کشمیر میں ان کی جنگ غیر قانونی ہے۔ ہمارے خطے کے لوگوں کو یہ اپنے مفاد میں اسلام آباد اور دلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس خطے کے اندر کسی بھی پروکسی وار کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مذمت کرتے رہیں گے۔ یہ خطہ ہمارا ہے اور یہ یہاں کے باسیوں کا ہے اور یہ کوئی دلی والوں کا نہیں ہے، کوئی اسلام آباد والوں کا نہیں ہے، کوئی بیجنگ والوں کا نہیں ہے۔ سے کیا جاتا ہے یا اسرائیل سے کیا جاتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ کامریڈ بابا جان صاحب؟ یہاں جو کر رہا ہے ظاہر بات ہے ہم جس کے کنٹرول میں ہیں، ہم اسلام آباد کے کنٹرول میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی سازش ہے ہمارے معدنیات کو چین اور امریکہ کو بیچنے کے لیے۔ ہمیں یہاں لڑانا چاہتے ہیں یا ہمیں جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو حکمران ہیں وہ امریکہ سے لیتے ہیں، اسرائیل سے ملتے ہیں، ہندوستان سے ملتے ہیں، یہ ان کا جواب تھا۔ یہاں کے بارڈر پہ فوج بیٹھی ہے، یہاں پولیس ہے، یہاں ایجنسیاں ہیں، یہاں قانون نافذ کرنے والا ادارے ہیں، 100 کارڈ اسمبلی بھی ہے، عدلیہ بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی جناب والا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو جناب والا یہ ہم کس کو ٹھہریں گے؟ ہم ان کو ٹھہرائیں گے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں انتظام چلا رہے ہیں۔ ایک منٹ انتظام چلا رہے ہیں، یہاں جو انتظام چلا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میجر گورف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ آپریشن سندور ہم جو ہے وہ تبت سے لے کے ہم جو ہے نا وہ چائنا بارڈر سے لے کے بلوچستان تک ہم آپریشن سندور ہمارا ختم نہیں ہوا، جاری رہے گا۔ میجر گورف آریا جو ہے ہندوستان کے اندر ایک میجر ہے جو کہ ہندوستان راہ کے اوپر جو ہے نا اسٹریٹجک پالیسیز بنا رہا ہے۔ کیا آپ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ آپریشن سندور کا بھی جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سی پیک بھی ہو رہا ہے، چائنا بھی یہاں پہ قریب ہے، اور جو ہے یہ کیا آپ کامریڈ وہ سوالات کیونکہ میں نے اس بات کو سنا بھی نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، میں گھر میں تھا، میرے ماموں فوت ہو گئے تھے، وہ سوشل میڈیا سے بھی میں دور ہوں، لہٰذا وہ آپ میجر گورف سے پوچھیں وہ بات، وہ جا کے ادھر آپ FCNA سے پوچھیں، وہ جا کے آپ اس چیز کو سمجھتے کہ ہندوستانی بات ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اس میں ہندوستان بھی انوالو ہو سکتا ہے یا نہیں؟
اس میں یہ ہندوستان کو روکنا اسلام آباد کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام آباد کا اگر ان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی باہر سے کوئی ہاتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, ان کی کمزوری. اگر ہندوستان کا ہاتھ ہوا تو آپ مذمت کریں گے اس چیز کو؟ مذمت کریں گے ہم, ہندوستان کا مذمت کریں گے ہم, ہر اس شخص کا مذمت کریں گے, ہر ملک کا مذمت کریں گے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلائے گا, جو ہمارے علاقے میں جناب والا جو ہے خون خرابہ کرائے گا, ہمارے بھائی کو بھائی سے لڑائے گا. جو بھی طاقت ہے وہ ہم اس کے خلاف منظم آواز اٹھائیں گے, اور آواز بلند کرتے آئے ہیں پہلے سے, اور ہم آواز کرتے جائیں گے. ارے کامریڈ, آپ کے پاس عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی عہدہ ہے. دوسری بات, اس عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ جو بھی پوچھیں گے, کامریڈ احسان علی ہے اس سے پوچھیں, کیونکہ میرے پاس جو عہدہ ہے ابھی میں عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کوئی جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. جب تک میں چیئرمین سے نہیں پوچھوں گا میں کوئی بات نہیں کر سکتا ایکشن کمیٹی کے بارے میں. بطور صدر عوامی ورکر پارٹی میں اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتا ہوں. تو عوامی ورکر کے اوپر سے آپ سے سوال ہوں گے, آیا عوامی ورکر پارٹی ہے, ان کا کیا منشور ہے؟ دنیا کے اندر عوامی ورکرز پارٹی کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ جو منظم تحریکیں ہیں ان کو جو ہے نا خراب کرنے کے لیے یہ آزادی کے نعرے لگا کے جو ہے نا یہ منظم تحریکوں کو جو ہے نا کوئی بھی جو صوبائی سیٹ اپ ہے اس کے اندر انتشار کی طرف لے جا کے اس منظم تحریک کو جو ہے نا وہ سلاخوں کے پیچھے بیچ دیتے. ایک یہ ہے. دوسرا, کون الزام لگاتا ہے یہ الزام کون لگا مجھے بتاؤ, اس کے سب سے آپ مجھے یہ بتاؤ یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ ایڈورڈ ایکجبونو ایک لکھاری ہے, دنیا کا سب سے بڑا مالٹے کے اندر ہوتا ہے, اس نے کتاب لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سوشلسٹ ہیں, جتنے جہاں بھی سوشلسٹ ہوں گے, یہ آئیڈیل ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ آئیڈیل باتیں کرتے, ان کی دنیا کی کہیں پہ بھی ان کی کہیں حکمرانی نہیں ہے. اس کتاب کے علاوہ اور کس نے کہا؟ ایک تو ریفرنس یہ ہے. دوسرا یہ ہے زیٹیلو ایک آسٹریلیا کے سڈنی کے اندر بیٹھ کے ایک ریسرچر ہے, یہ سیکولر لوبی کے لیے کتابیں لکھتا ہے. یہ جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی سوشلسٹ تحریک اٹھتی ہے وہ بنیادی تحریکوں کو کچل کے رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ سٹرگل اینڈ سٹرگل, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نیریٹو نہیں ہوتا ہے. ان سے یہ پوچھے کہ آپ کی دنیا کے اندر کہاں پہ آپ کی حکومت ہے, جہاں آپ کی حکومت ہے کیا وہاں لوگ سیٹسفائی ہیں, جہاں آپ کی حکومت ہے کیا وہاں پہ جو ہے نا کوئی نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ مارکس کی ایک کتاب کمیونزم کے اوپر سوال کریں گے یا پورا ریفرنس دے رہا ہوں نا, میں ریفرنس دے رہا ہوں. سوال کریں, آپ نے مجھ سے پوری بات کرتے ہیں یا آپ ریفرنس دے رہے تھے تو میں ریفرنس آپ مجھ سے بات سننے آئے ہیں یا کہ پوری کی پوری تقریر آئے ہیں تو آپ ریفرنس آپ نے سوال کیا, آپ نے سوال کیا, آپ نے بولا آسٹریلیا کے فلان بندے نے رائٹر نے یہ لکھا ہے لوبی کے لیے. آپ نے یہ بولا ایک لوبی کے لیے وہ بندہ لکھ رہا ہے. کوئی لوبی کے لیے لکھنے والے کسی بات پہ ہمارے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے, تنقید کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں ہمارے پروگرام سے بہتر کوئی پروگرام لائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا پروگرام ہے عوامی ورکرز پارٹی کا؟ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ پلانڈ اکانومی اینڈ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ ہے. یہ کس کے انڈر میں ہو, کس کے انڈر میں ہو, کیا ریاست کے انڈر میں؟ کیونکہ آپ تو ریاست کے حامی ہوتے ہی نہیں ہیں. عوامی ورکرز پارٹی کے سے مراد آپ کو کیا ہے؟ ریاست سے مراد جو ہے نا ایک جغرافی حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگ اپنے حقوق سے جدوجہد کرنے والے, اسی کو ریاست کہتے ہیں. وہ تو باؤنڈری ہو گئی, حدود ہو گئی, باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں. ریاست کسے کہتے ہیں؟ وہاں ایک ایسا جو ہے نا جغرافی. آپ کی معلومات کے لیے ولی الرحمان حامی صاحب, جی آپ بہت اچھے صحافی ہیں, نوجوان ہیں, تھوڑا مطالعہ کریں. جی آئین پاکستان کی بھی مطالعہ کریں, آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے. جی میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں. جی یہ جو ریاست ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 7 کے اندر ریاست کا وضاحت ہے. جی کہ ریاست کیا ہے, ریاست وہی بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہی بتا رہا ہوں. پاکستان کی قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 7 میں, جی, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے صوبائی جو اسمبلیاں ہیں اس کے ساتھ جو محصولات کلیکٹ کرنے والی ایون ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, ضلعی حکومتیں, اسے ریاست کہتے ہیں. جب وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے, وہ اشرافیہ بن جاتی ہے, وہ عوام کا خون چوستی ہے, وہ اپنے تنخواہیں بڑھاتی ہے, وہ اشرافیہ کی تنخواہیں بڑھاتی ہیں, انصاف لوگوں کو نہیں ملتا ہے, وہ جناب والا اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے ایسے قوانین بناتی ہے جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کل تک کا سزا یافتہ ہوتا ہے. آج آ کے اسی ریاستی جو ہے ریاست جو ہے وہ آج اس کو کلین چیٹ دیتی ہے. تو ہم اس نظام کے بدلے ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں, ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں,
ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو, آپ نوجوانوں کو سب کو مطالعے کی ضرورت ہے. آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. آپ ریاست ہندوستان میں عوامی ورکر پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیوبا میں عوامی ورکر پارٹی ہے, ان سب کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ آپ یہاں گلگت میں بیٹھ کے افریقہ کے مزدور کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں, گلگت بلتستان کے چاردواری کے اندر جو مزدور ہے ان کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی عوامی ورکر پارٹی ہے, چائنا میں بھی ورکر پارٹی ہے, کیوبا میں آخر ان کا منشور کیا ہے, چاہتے کیا ہے عوامی ورکرز پارٹی؟ یہ جو آپ کا سوال ہے, یا تو آپ نے کسی سے مشورہ لے کے آئے ہیں. یہ سوال سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا محنت کش ہو, کسان ہو, چھوٹا کاروباری ہو, طالب علم ہو, طالبہ ہو, یہاں کے جو ہے 20 لاکھ عوام ہے, ان کے مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں, ان کے زندہ مسائل پہ بات کرتے ہیں, اور ان کے جو ہے یہاں قانون کی حکمرانی پہ بات کرتے ہیں, ہم رول آف لا پہ بات کرتے ہیں. عوامی ورکر پارٹی ایک منظم پارٹی ہے. آپ کی ایک پارٹی ہندوستان میں بھی ہے ورکر پارٹی, ہماری وہ بھی تو بات کر رہے ہیں. نہیں سنو, ہماری کوئی ہندوستان میں پارٹی نہیں ہے, اور یہ آپ کا الزام ہے. ہندوستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں عوامی ورکر پارٹی ہندوستان میں نہیں ہے. سوشلسٹ پارٹیاں نہیں ہے دنیا میں. سوشلسٹ پارٹیاں ہوں گی, یہ بتاؤ نا. سوشلسٹ نہیں ہے. نہیں, آپ یہ بتاؤ نا, پوری دنیا میں ہوں گی نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ہندوستان میں, آپ سوشلسٹ پارٹیاں نہیں, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ سوشلسٹ نہیں ہے, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. پہلے آپ سوالات سمجھیں. نہیں, آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی ورکر پارٹی سوشلسٹ نہیں ہے. سوشلسٹ پارٹی ہے تو پھر سوشلزم ہندوستان میں نہیں ہے. سوشلسٹ ہندوستان میں نہیں ہے. وہاں ہندوستان میں بھی ہندوتوا ہے, ہندوستان میں ہندوتوا ہے, وہاں مودی کی حکومت ہے. مودی کوئی سوشلسٹ پارٹی ہندوستان میں کشمیر میں لوگوں کو خون بہا رہا ہے. آپ نے ہندوستان کا سوال کیا, مودی نے وہاں پہ مذہبی جماعت ہے, رجحان والی جماعت ہے, اس نے وہاں پہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. سوشلسٹ پارٹی کے صدر کا نام جو آپ کہہ رہے حکومت ہے, کہہ رہے نا, حکومت سے نہیں کیا. آپ نے جناب والا وہاں ہندوتوا کی پارٹی ہے. سوشلسٹ پارٹی ہندوستان میں نہیں, سوال یہ میں حکومت سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہندوتوا سوشلزم دنیا بھر میں, سنو, ہندوتوا کی حکمرانی ہے. میں نے سکھوں کا خون بہایا, اس نے وہاں جو ہے سرمایہ داری نظام کو وہاں پہ پلان نکالا, اس نے مارکیٹ اکانومی کے مطابق چلا. میں آپ کو بتاؤں گا, کیوبا کے اندر ورکر پارٹی کی حکومت ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آگے میں بات پہ میں آیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ سوال کرنے جواب دے رہا ہوں, سوال صحیح کرو. میں کیوبا میں کیا دوسری سوال یہ ہے کہ کیوبا کے اندر آپ جائیں, وہاں پہ کیا ہے؟ کیوبا کے اندر پرانی گاڑیاں ہیں, نئی گاڑیاں پاکستان میں ہیں پچارو, لیکن امیر کے پاس, غریب کو کچلنے کے لیے. کیا کیوبا میں امیر لوگ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کس نے کہا امیر لوگ نہیں ہے؟ کیوبا کے اندر ایکول ہے. ایکول ہے. دنیا کے کون سی ایسی کنٹری جہاں پہ سارے ایکول ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں؟ یہ ایک آئیڈیل نظریہ ہے. کون سی کیوبا میں ہی جو دو بھائی برابر نہیں ہو سکتے, پوری کنٹری میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں, کیوبا کے اندر اگر آپ جائے دیکھیں, خود جا کے ریسرچ کریں, نوجوان ہیں, دیکھیں کیوبا میں ایسا ہے کہ کیوبا میں حالانکہ وسائل بھی کم ہے. دنیا کے کیا میڈیکل میں اوپر ہے کیوبا؟ کیا تعلیم میں اوپر ہے؟ کس لیول میں میڈیکل تعلیم میں سب سے آگے کیوبا. سر اس وقت ہم نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ نہیں سنا تو پڑھو. دنیا میں ایک نمبر پہ. پاکستان کے اندر ان کا سفارت خانہ نہیں تھا. جب 2005 میں زلزلے آ گئے اسلام آباد سے کشمیر تک, سب سے پہلے میڈیکل ٹیمیں کیوبا کی, یہاں ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیمیں یہاں آ گئی لوگوں کی علاج کی. ہمیں بھی آج کیمرے کے سامنے بتائیں ہیں کیوبا کے میڈیکل کی کیا ایسی خوبصورتی جو دنیا میں نہیں ہے. ان کی جو میڈیکل سائنس ہے, پورے دنیا سے لوگ وہاں علاج کے لیے جا رہے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں, لوگ پیسہ والے لندن بھی جا رہے ہیں, لیکن جو لندن کے لوگ ہیں, جو امریکہ کے لوگ ہیں, وہ بھی ادھر جا رہے ہیں علاج کے لیے. امریکہ کے لوگ کیوبا جا رہے ہیں؟ پہلی بار آپ سے سنا میں. بالکل جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. یار آپ پڑھا کریں, اس لیے کہتا ہوں مطالعہ کریں. میڈیکل سائنس میں دنیا میں ایک نمبر. میں ریفرنس سے بات کروں گا کہ اس ریفرنس کے تحت دنیا میں اس وقت میڈیکل اس ملک کے اس نمبر پہ ہے, اس نمبر پہ. میں نے آج تک کیوبا کا نمبر نہیں دیکھا. آپ نے جو ریفرنس دیکھی ہے, وہ سرمایہ دار ممالک کا جو اثر رسوخ کی بنیاد پہ, جو یہاں ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام دینے کی بات ہو رہی ہے, ایک ایسے فورم سے جو ایسی لسٹنگ دیکھو گے
تو آپ کی نظریں بھی دھوکا کھائیں گی, آپ کا دماغ بھی دھوکا کھائے گا. آپ کی دماغ کو بھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے, آپ کی نظروں کو بھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے. کامریڈ, آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ کا اسٹڈی نہیں ہے. آپ نے کارل مارکس کی کتنی کتابیں پڑھی, اس کے اوپر بات کریں گے ہم. کتنے کون سی کتابیں پڑھے ہیں کیمرے کے سامنے؟ آپ جناب والا سر 10 ریفرنس کی بات کرو, اس ریفرنس میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, کیوبا کے سائنس کے اوپر بات کریں نا. پہلے کیوبا کی ابھی ترقی پہ بات کریں. کیوبا کے اندر ایک گورنر ہے, ایک خاکروف ہے, ایک منسٹر ہے, ایک ڈاکٹر ہے. ان کا فیملی سائز 5 ہے. تو ریاست ان 5 بندوں کے مطابق ان کو ایکول مکان دے گی. اچھا کامریڈ, پہلا سوال یہ ہے, کیا آپ جس طرح یہاں بول رہے ہیں اس طرح کیوبا میں بول سکتے ہیں؟ کیا کیوبا کی میڈیا میں اتنی فریڈم ہے جتنی یہاں فریڈم ہے؟ کسی بھی چوک چراغا میں ولی الرحمان حامی اور بابا جان للکار رہے ہوتے, کیا کیوبا میں للکار رہا ہو سکتا ہے؟ کیا چائنا میں کوئی اس طرح للکار رہا ہوتا ہے بیٹھ کے جب جی چاہے کھلے آزادی سے بول سکتے ہیں؟ ادھر آزادی ہے جناب, ادھر جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے اوپر پیکیٹ لگتا ہے, بولتے ہیں, پیکیٹ لگتا ہے, کدھر بولتے ہیں پیکیٹ لگتا ہے, چائنا میں بول سکتے ہیں. نہیں پیکیٹ لگتا ہے, پیکیٹ لگتا ہے ہمارے اوپر, ایف آئی آر کرتا ہے, ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں. کدھر آزادی ہے یہاں؟ کیا اس کو آپ آزادی سمجھتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا فیملی آزادی نہیں؟ آپ کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی متعین کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. آپ یہ متعین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بلف والا اور ریڈی والا دونوں ایکول ہو سکتے. کیسے ایکول ہو سکتے ہیں کامریڈ؟ ایکول ہو سکتے ہیں. اگر ایک صفائی والا خاتون ہو تو تمہارا منہ تباہ ہوگا. کیسے ایکول ہو سکتے ہیں؟ دیکھو, ایک محنت کر کے بلف بناتا ہے, ایک محنت کر کے بلف, ایک 24 گھنٹے بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا ہوتا ہے, محنت نہیں کر رہا تھا. پوسیبل دونوں ہر بندے کی محنت ضروری ہے. یہاں تو کارل مارکس کی سب سے بڑی کنفیوژن ہے. یہ تو ہر بندہ اپنا محنت کر رہے اور مزدور کے بغیر یہ کوئی دنیا آباد نہیں ہو سکتی. ایک بات, مکان بناتا ہے مزدور, سنو, فیکٹری میں کپڑا بناتا ہے مزدور جو آپ نے پہنا ہے. جس مزدور نے کپڑا بنایا ہے یہاں, اچھا کپڑا وہ اپنے بچے کو فیصل آباد میں نہیں پہنا سکتا ہے. چاول کے کھیتوں میں کام کرتا ہے مزدور, خوراک پیدا کرتا ہے مزدور, وہ اپنے بچوں کو اچھا چاول نہیں کھلا سکتا ہے. اچھا سبزی پیدا کرتا ہے, اچھا بکرے پالتا ہے, اچھا مٹن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہے. وہی سوال, وہی ہسپتال بناتا ہے. تو وہ نظام, یہ جو عوامی ورکر پارٹی جو نظام دے رہی ہے, وہی بتا رہا ہوں میں, عوامی ورکر پارٹی جو نظام اس لیے دے رہی ہے, نظام تو ریاست کے اندر ہوتا ہے, محنت ہر کوئی دے رہا ہے. نظام تو ریاست کے اندر ہوتا ہے, نظام بغیر ریاست کا بھی ریاست کے بغیر ہیں. ہم انتظامی طور پہ ہیں, دلکی بلتستان انتظامی طور پہ ریاست کے بغیر ہے. نظام تو ریاستوں میں ہوتا ہے نا, جبکہ جو ہے نا آپ کا جو ریاست ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریڈی والا, کون سی ریاست؟ جس میں آپ کی جو سوشلسٹ ریاست ہے جہاں پہ آپ سوشلزم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ایکول ہوتا ہے. جوب اسٹیو اتنا بڑا محنت کر کے اس نے اتنے بڑے چیزیں ڈسکور کیا دنیا کے اندر, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں گلا استاد اور جوب اسٹیو کو ایکول ہونا چاہیے. کیسے ایکول ہونا چاہیے؟ جوب اسٹیو کو آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ دیکھو آپ ذہنی معذور کو لے جا کے آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کرانا ہے. نہیں سنو, اس کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے, اس کو خوشحالی کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے. آپ کو سوشلسٹوں نے کاٹا ہے. کیا جوزف اسٹالن نے رشیا کے انقلاب کے اندر کتنے ایسے پاگلوں کو کاٹا کہ ہماری جو ہے نا اس کے دھرتی کے اوپر بوجھ ہے؟ کیا جوزف اسٹالن نے نہیں کاٹا؟ میرا کوئی معلومات میں نہیں, میں ریفرنس دوں گا کتابوں کو. جوزف اسٹالن جناب والا سوشلسٹ اس کے خلاف لکھی ہوئی تھیسس کو پڑھو گے. آپ کی سوشلسٹ ابھی پوچھو, آپ کی سوشلسٹ اے آئی سے ابھی پوچھو, سوال کرو اے آئی سے ابھی سوال کرو کہ 5000 سال میں سب سے خوشحال ریاست لوگوں کو ڈیلیور کی ہو اور سب سے ڈیولپ جو اس دوران کی ہو وہ ریاست کا, ابھی اے آئی سے پوچھے. اس نے بتایا رشیا نہیں, یو ایس ایس آر. رشیا اس نے بہت کم پوری دنیا مل کر اس کی نظام کو رشیا کے اندر اس وقت ابھی جو ہے نا اے آئی ابھی کریں گے یہاں بیٹھ کے کہ جوزف اسٹالن نے اسی رشیا کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے. اسی رشیا کے اندر اسی انقلاب کے لیے بوڑھے دھرتی کے اوپر بوجھ ہے. رشیا کے اوپر پوری دنیا نے جنگ مسلط کی تھی. پوری دنیا نے جنگ مسلط کی تھی. اس کے اوپر پوری دنیا نے, جاپان, امریکہ, سارے ملا کے. نہیں, ادھر ایک جمہوریت ہوتی ہے سوشلزم میں. کیسی جمہوریت ہوتی ہے سر؟ وہاں پارٹیز الگ ہوتے ہیں, جمہوریت ہوتی ہے, وہاں الیکشن ہوتے ہیں. رشیا میں کتنی پارٹیاں ہیں سر؟ ایگزیکٹ معلومات میرے پاس نہیں ہے. چائنا میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ 17 پارٹیاں ہیں. چائنا میں جو چائنا کے بارے میں میرے پاس معلومات ہے, 17 پارٹیاں ہیں. چائنا کے اندر کیا سوشلسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی بندہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میرے معلومات میں تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو سوشلسٹ پارٹی کا ہونا ضروری ہے, آپ سوشلسٹ پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. مثال کے طور پر آپ کوئی پیپل پارٹی میں جا کے جماعت اسلامی والا ٹکٹ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے نا. اگر پیپل پارٹی حکومت میں ہے تو پیپل پارٹی کا امجد حسین ٹکٹ دے گا نا. اس طرح وہاں کمیونسٹ پارٹی کا کوئی ممبر ہے تو کمیونسٹ پارٹی سے لڑے گا. وہاں کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کر سکتا ہے کوئی؟ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. پورے دھرنے ہوتے ہیں. نہیں سر, کبھی بھی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, پورے دھرنے ہیں, پورے جلسے وہ کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں خنزو کے اندر, جو اس کا نام میں بھول چکا ہوں, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. سنو, خنزو کے وہاں پہ مسلح پرتشدد کارروائیوں کا بنا ہے, اور ہم یہاں بھی, کیا چائنا میں میڈیا آزاد ہے؟ کوئی یہاں بھی ہم پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک ہو, پیسفل ہو, لافل اسمبلی ہو, جلسے ہو, ریلیاں ہو, پیسفل ہو. وہ تو کہیں بھی ہم پرتشدد واقعات کی نفی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. کامریڈ, ایک سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہاں پہ جو ہے نا مذہبی معاشرہ ہے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے, میں خود ایک سیکولر جو ہے نا مینٹلٹی کا حامی ہوں, سیکولرزم کا ہونا ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, سیکولرزم کی ڈیفینیشن غلط کیا ہے. سیکولر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے اور ہر مذہب کو آزادی حاصل ہونا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سوشلسٹ جو ہے نا وہ انقلاب یا سوشلسٹ پارٹی اس خطے کے اندر کامیاب ہو سکتی؟ کیونکہ سوشلزم کے اندر کوئی کسی مذہب کا تصور نہیں ہے, کہ خدا کا تصور بھی نہیں ہے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. میں ریفرنس دوں گا سر, اگر آپ کارل مارکس کو مانتے ہو تو کارل مارکس جا کے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی میڈیا پہ ایون آصف زرداری اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا. دیکھو وہ تو مساجد ہے, سنو, سوشلزم میں اجازت ہے, مذہب کا تصور ہے. نہیں ہے سر, کیوں نہیں ہے؟ خدا کا تصور کوئی بھی چائنا میں کسی بھی مذہب کا تصور ہے, وہ تو ذاتی بندہ ہے. وہاں ریاست ان کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں مجھے چرچ چاہیے, آپ درخواست دیتے ہیں مجھے مسجد چاہیے, لیکن وہاں کے سوشلزم میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے میں ریفرنس دوں گا سر, کارل مارکس کمیونزم کے اندر ہے. آپ دیکھو نا, ہم سوشلزم کی بات کر رہا ہوں, آپ سوال پہلے سوشلزم کمیونزم دونوں میں خدا کا تصور نہیں ہے. آپ جناب والا تصور ہے. کیسے ہے سر؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک ذاتی طور پہ کوئی بندہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, ایتھیزم میں خدا کا تصور نہیں ہے. ایتھیزم میں, سوشلزم میں خدا کا تصور ہے. بالکل, آپ نے کبھی نہیں سنا تو آپ آج سنو گے, آج نہیں سنا تو کوئی بات, مجھ سے اگلی دفعہ سنو گے, اس سے اگلی دفعہ سنو گے. سنو, آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں, تو مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے, آپ تھوڑا خاموش بھی رہیں. چلے میں تھوڑا صبر بھی کریں. میں ایک منٹ صبر کرتا ہوں. آگے جناب والا 1 منٹ صبر کر کے پھر آپ 10 منٹ صبر کروں گا. اس بات کو مجھے مطمئن کروائے, کیا کمیونسٹ یہ ایک جسٹ نظام ہے, کسی بھی خدا کو مانتا ہے. سوشلزم بالکل میں خود مانتا ہوں. جسٹ کمیونزم سنو نا, جسٹ یہ ایک نظام زندگی ہے, نظام معاشیت ہے, آپ کے کاروبار زندگی ہے, چلانے کے نظام کا نام ایک سوشلزم ہے, کمیونزم ہے. اس میں مذہب کا عمل دخل, مذہب کے عمل دخل کو سوشلسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ریاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر بندہ اپنا جس طرح سے پریکٹس کرتا ہے, جس طرح سے عبادت کرتا ہے, جس ترتیب میں رہتا ہے, اس کا پورا حق ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی عبادت کرے. آپ زبردستی کسی کو کرسچن بناؤ, زبردستی کسی کو جناب بدھ مت بناؤ, زبردستی کسی کو ہندو بناؤ, زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ, ہر لوگوں کو قتل و غارت گری کیا جاتا ہے, اپنے نہیں ماننے والوں کو کاٹا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ان چیزوں کو ریاست سے باہر رکھے, اور یہاں پہ لوگوں کو ایک پرامن سماج دینے کے لیے سوشلزم یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پرامن سماج دینے کے لیے عوامی ورکر پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب والا لوگوں کے لیے اپنے عقائد, اپنے عبادات کرنے دیں, لیکن ریاست کسی ایک گروپ کے ساتھ ہو کے, کسی فرد کے ساتھ ہو کے, ریاست کا بڑا جو آئے گا, کوئی بادشاہ آئے گا, ایک وقت نہیں سب بھی ہوتا تھا, بادشاہ جس مذہب کا ہے سارے رعایا اس مذہب میں جبرن لے جائے جاتے تھے, ان کو تھرے مارے جاتے تھے, ان کو پھانسیاں ہوتی تھی. اس لیے ایون کسی بھی ملک میں, مثال کے طور پر جہاں سوشلسٹ ملک ہے, وہاں جو کوئی سوشلسٹ ملک کون سے کامریڈ دنیا میں, یا چائنا پورا آپ سوشلسٹ سمجھتے ہیں؟ اس وقت وہ راستے میں ہے, سوشلزم کے سفر میں ہے, وہ مکمل نہیں ہے, سفر میں ہے. دوسرا اس وقت جو ہے کیوبا سوشلسٹ ہے, نارتھ کوریا سوشلسٹ ہے. نارتھ کوریا کی کیا حالت ہے سر اس وقت دنیا کیا کے حالت اندر؟ ہے وہ جو نارتھ کوریا آپ گئے ہیں وہاں؟ نہیں, میں گیا, میں پڑھتا ہوں نا. کیا پڑھتے ہو, کس بات پڑھتے ہو؟
क्या नहीं पढ़ता हूँ सर, आप किसकी बात पढ़ते हो? नॉर्थ कोरिया के अंदर कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की मैं तारीफ कौन करूं? सा भूखा सो रहा है, कौन सा बगैर छत का है, कौन सा स्टूडेंट बगैर स्कूल का है, मुझे बताओ। सर, कौन सा बगैर सेहत का है? विथ रेफरेंस दे रहा हूं आपको सर, आप जस्टो.com ये सुने, आप सुने जनाब, आप ये जो आपका इतना बड़ा वबा आया कोरोना वायरस, जी जी, उसमें नॉर्थ कोरिया में 6 अमवात हो गई। पूरा सिस्टम को सेटअप के साथ किया। सुनो, अब नॉर्थ और कोरिया चाइना की मैं में कहानियां करूंगा ना सर, आपके रोंगटे खड़े होंगे। चाइना में आप किसी की सुनी हुई प्रोपेगेंडा मैं रेफरेंस दूंगा, प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता है। प्रोपेगेंडा नहीं, रेफरेंस दूंगा। प्रोपेगेंडा है, सर, उनके आप मुखालिफ रेफरेंस लोगों के की चीज़ प्रोपेगेंडा है, ये तो नहीं हो सुनो, सकता है इवन ना। चाइना के अंदर जो है इतने बड़े मुल्क में 150 करोड़ में उसने जनाब वाला 5000 लोग मरे। इवन अमेरिका जैसा इतना बड़ा अमीर मुल्क, इसमें जनाब वाला इवन पाकिस्तान, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग फौत हो गए, और जो है लाखों मिलियंस के हिसाब से लोग इस वबा के शिकार हो गए। यहाँ निजाम नहीं है। तो इस तरह से हिंदुस्तान में जनाब जो है मिलियंस के हिसाब से लोग मरे, कोई उसको दफनाने के लिए लोग नहीं थे वो दुनिया में पूरी दुनिया में। लेकिन वहां पे आप क्यूबा में इसमें एक कैजुअलिटी नहीं हो गई। क्यूबा में एक कैजुअलिटी नहीं हो गई क्यूबा में कोरोना में। क्यूबा में कोई आते जाते नहीं है ना, जाते भी है लोग, हमारे नहीं, आप सुने ना, गाड़ियों से हमारे यहाँ चाइना में गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान से इस वक्त हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट, चाइना में तो हजारों सोशलिज्म है ही नहीं ना तकरीबन स्टूडेंट है। क्यूबा के अंदर गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से रशिया में भी जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान भी जा रहे हैं, हर जगह में जा रहे हैं, हर जगह में जा रहे हैं। मैं मानता हूँ। तो मतलब आप कहते कोई नहीं जाते हैं, तो जब मैं जाते कहता हूँ तो और बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया में सवाल ऐसा क्यूबा में कौन से ऐसे शूबे बेहतर है या नॉर्थ कोरिया में जिसमें दुनिया कहे कि रेफरेंस के साथ बात करेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि जर्मन के अंदर दुनिया की तालीम, जर्मन की तालीम दुनिया में मशहूर है, इस वक्त बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी तालीम। क्या क्यूबा की तालीम अच्छी है? क्या बिल्कुल अच्छी तालीम है। क्यूबा की तालीम अच्छी है, रिसर्च अच्छी है। मैं जर्मन की तालीम रिसर्च इसराइल की अच्छी है, नहीं करता, दुनिया में इसराइल की रिसर्च अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, उसमें गिरफ्त अच्छी है। क्या इस लेवल तक है आपकी क्यूबा की जो सोशलिस्ट रियासत है? उससे भी सुने नॉर्थ कोरिया में इसराइल आपके सारे मुसलमान ममालिक को डराता है, बिल्कुल मिडिल ईस्ट को, अमीर ममालिक हैं। उस दिन कोरिया के नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक धमकी मारी कि कल तक जो वो खातून थी डिक्टेटर ग्रेटा, उसको रहा नहीं किया, उसको रहा 24 घंटे में नहीं किया, तो फिर मैं और तू जाने। तो उसके 24 घंटे के अंदर वो ग्रेटा रहा हो गई। अच्छा, वो जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है जो अपने नॉर्थ कोरिया 500 बंदे लेके घूम रहा होता है, 500 बंदे भी लेके घूमता है, अवाम में घूमता है, वो जनाब वाला वो एक रहनुमा है। उसने इसराइल को, एक बंदे ने थ्रेट किया, सुबह वो खातून जो मुसलमानों की हिमायत में गई थी वो रहा हो गई। ये जो किश्तियां लेके गए थे वो, हाँ, वो सारे तकरीबन रिहा हो गए सारे। वो पहले गिरफ्तार हो गए थे ना, भी गिरफ्तार, ये बाद में गिरफ्तार हो गए थे ना, वो पहले कॉमरेड। हम एक दिन किसी दिन मौजू पे रखेंगे, जैसे सोशलिज्म के ऊपर मुख्तलिफ मौजूज है, इनविजिबल से हैंड से, इसी तरह जो है ना वो सोशलिज्म क्या है इसके ऊपर डिबेट करेंगे। ये बड़ा डिबेट मौजू है, बहुत सारे हमारे नौजवान इस चीज को पढ़ना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर खुल के डिबेट हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना हथपाई की नौबत आई। कॉमरेड आप जो है ना वो थोड़े जज्बात में आप वो सवाल नहीं करते हैं, किसी से सुनने नहीं देते हैं, खुद बोलते जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप आगे जब सवाल करते हैं, सवाल और तकरीर में फर्क है। आप स्टेज पे जाके जिस तरह कोई मुकर्रिर आके 4 घंटे तकरीर करते हैं तो अवाम सुनती है ना। चलो, आप सवाल के लिए मुझे बंदे के बुलाया है तो आपको हमें सुनना पड़ेगा। मैं सवाल करता हूँ कि सोशलिज्म क्या है? कुछ 3 लफ्जों में कॉमरेड बाबाजान आम बंदे को समझाए कि सोशलिस्ट क्या है, ये सोशलिस्ट क्या चाहते हैं? सोशलिज्म हर बंदे को मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, उसके रहाइश के लिए मकान, उसके तमाम मसाइल, उसके प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, ये सोशलिज्म चाहता है। ये सोशलिज्म है। दुनिया के जो है ना, और उसके अपने वसाइल हैं, वो उस पे खर्च होना चाहता है। कितने दुनिया में ऐसे ममालिक है जहाँ सोशलिज्म है? बहुत सारे ममालिक है, वेनेजुएला है, बोलोविया है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है। क्या वो खुशहाल है? हाँ, चिली है, खुशहाल है। किस फील्ड में? भूखा कोई नहीं सोता है वहां नॉर्थ कोरिया में। सुनो, भूखा कोई नहीं सोता है, बगैर करके कोई नहीं है। बाकी ज्यादा एक बंदे के पास जनाब वाला अंदर इतने जनाब वाला कमरे हैं, 2 बंदे हैं, मियाँ बीवी है, तो उससे क्या है? उसको तरक्की है, बड़ी बिल्डिंग, वो तो समाज के ऊपर बोझ है ना। अब अरब के अंदर 6 बंदे मिलके एक ऊँट खाएंगे, बच गया, वो फेंकेंगे, जनाब गरीब को देंगे नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी है जो है, इसके ऊपर बात करेंगे, जो कम्युनिज्म के ऊपर है।
تو اور کوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے شکوہ کیا ہے کہ آپ بولنے نہیں دے رہے ہو، کھل کے آپ بول سکتے ہیں اس پارٹ کے اوپر. ہم اور کیا بولیں گے؟ جو سوالات کیا میں نے اس کا جواب دیا. میں اضافی نہیں بولتا ہوں. سوال یہ ہے سوال کہ کا جواب دیا سوشلزم میں نے. میں نے جو جہاں تک اسٹڈی کی ہے کہ دنیا میں سوشلزم پرسپیکٹو کے اندر کوئی مذہب کا تصور نہیں ہے. یہ اس کا جواب آیا، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ. کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کا آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا ہے. میں نے اس کا جواب دیا، کلیئر جواب دیا. کیا جواب دیا ہے؟ میری بالکل سمجھ جواب نہیں دیا. آئی. دوبارہ ادھر ہی جواب دیا. آپ ریپیٹ کر کے آن کریں. ابھی آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. دیا جواب دیا. میری ہر مذہب کے لیے آزادی ہے. سوشلزم میں ہر مذہب کے لیے آزادی ہے. ہر مذہب کو اپنے عبادات کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. یہ عوامی ورکر پارٹی کہتی ہے، یہ سوشلسٹ نظریہ کہتا ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا. پھر کسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. سوشلزم، کیپٹلزم، دنیا میں دو ایسے نظریات ہیں جس کے وجہ سے دو بڑے بلاک بن گئے دنیا کے اندر. یہ کوئی معمولی ایشو نہیں، بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سوشلسٹ تحریکیں ہیں یا جہاں پہ بھی سوشلزم ہے، وہ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں ایکویلٹی ہاؤ از اٹ بی پاسبل؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ایک بلب بنا رہا ہے، ایک چاول بیچ رہا ہے، تو وہ بلب بنانے والا جو ہے نا وہ اس کو محنت کا پھل ملنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور کیپٹلزم اس وقت دنیا کے اوپر حاوی ہے. پھر کسی دن انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.